بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ہر دن یقینی طور پہ تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے. ہر دن میں ہمیں نئی بہت ساری ایسی خبریں جن پہ بات کرنا ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو لے کے ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، جس طرح کا ایگریشن پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس میں ہے اور جس طرح خیبر پختونخوا سے باضابطہ طور پہ بار بار وہاں کے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور ریلیز اور مظاہروں کا ایک سلسلہ جو پچھلے دنوں بھی چلتا رہا، اور جو دھمکیوں کا ایک سلسلہ، یہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں اور یہ کب تک ایسا کھیلتے رہیں گے، یا وفاق کی طرف سے اب کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم جو کہ ایک ان دنوں زیر بحث ہے، آنے والے دنوں میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آئینی ترمیم منظور کروائی لی جائے گی اور کیسے منظور ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہوگا. اس سمیت دیگر جو ملکی سیاست پہ چند اہم خبریں ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی حسن ایوب صاحب ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی شکریہ ٹائم دیا. ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ نے مجھے عزت بخشی اور اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بلا لیا. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. سر، پہلا جو سوال ہے جو $1 ملین کوسچن ہے کہ علی امین گنڈاپور آتے ہیں ریلیز لے کے، پھر لاپتہ ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد منظر عام پہ آ جاتے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا انہیں کوئی ادارہ پکڑ کے کہیں بٹھا لیتا ہے، پولیس لے جاتی ہے، خود کہیں آرام فرما رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی بتائیے گا، یہ بڑا ایک سوال ہے جو سبھی جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں، جو پہلی مرتبہ وہ ایک قسم کے ڈپ کے اندر چلے گئے تھے، وہ ظاہری بات ہے وہ فیصل امین صاحب نے بھی اس سے متعلق اپنی کچھ انفارمیشن دی تھی اور وہ میٹنگ ان کے علم میں تھی. ٹھیک. اب دوبارہ جو وہ گئے ہیں تو وہ فرار، پہلی دفعہ وہ کسی میٹنگ میں تھے؟ پہلی مرتبہ بقول ان کے وہ میٹنگ میں تھے اور میری کو انفارمیشن یہ تھی کہ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا رہے تھے. ٹھیک. تو اس مرتبہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھے، ٹھیک. وہ پہلے ہی نکل گئے ہیں. اور میرے خیال کے مطابق ہوتا ہے جی، جس طرح کوئی انسائیڈ انفارمیشن ان تک لیک ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ نکل گئے ہیں. لیکن اگر ہم لارجر پکچر دیکھیں تو اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ کارڈ استعمال کر دیا جو کہ سیاسی جماعت کا آخری کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی جب اس نے روڈوں پر آنا ہوتا ہے تو یہ آخری ہتھیار ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس ہتھیار کو انہوں نے اتنا جلدی استعمال کیا. یا تو وقت وہ تھا جب آپ نے فروری کے انتخابات کے نتائج آئے تھے اور آپ اس ٹائم نہ تسلیم کرتے اور روڈوں پر آ جاتے تو پھر ایک وہ وقت تھا. ایک الگ پرسپشن ہوتی کہ آپ نے ابھی یہ ٹائمنگ نہیں تھی. ابھی تو بہت غلط انہوں نے کارڈ پلے کیا اور پلے اس لیے کیا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ان کو خوف آ گیا تھا. اب کیا جو انہوں نے کارڈ پلے کیا، ریاست پاکستان پر حملہ آور ہوئے، 9 مئی پارٹ 2 کر گزرے، تو کیا ان کو اب اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ بظاہر اسی ہفتے، رواں ہفتے اس کو ٹیبل کیا جائے گا اور وہ اسی ہفتے منظور بھی ہو جائے گی. سر، اس پہ ہم آئیں گے امینڈمنٹ کے اوپر بھی، لیکن میں یہ جاننا آپ سے چاہوں گا کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کا استعفیٰ کا جو ایکشن تھا، اس کو اسٹیٹ نے واقعی 9 مئی 2 لیا ہے، یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بیک ڈور پہ شاید طاقتور لوگوں سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، علی امین گنڈاپور معافی تلافی بھی کرتے ہیں، تو اسی کانفیڈنس کی وجہ سے شاید انہوں نے کل خیبر پختونخوا میں جا کے جو اسمبلی میں اسپیچ کی اور آئی جی اسلام آباد کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے، تو یہ آپ کو اب اسٹیٹ کا رویہ کیا لگتا ہے؟ کیا اسٹیٹ آپ کو لگتا ہے کہ جانے دے گی، یا ابھی اسٹیٹ کا موڈ بدل گیا علی امین گنڈاپور کو لے کے؟ دیکھیں، آپ اسپیسیفک علی امین کی بات کر رہے ہیں، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. مطلب اسٹیٹ کے لیے بھی ان کی اہمیت یہی ہے کہ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ایک غیر سنجیدہ شخص ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی. وہ تو محمود خان تو کم از کم مہذب تو تھے نا، بدتمیزی تو نہیں کرتے تھے. قابلیت کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، عثمان بزدار صاحب کی قابلیت پر سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن کبھی بد تہذیبی کسی کے ساتھ انہوں نے یعنی ایسی گفتگو نہیں کی. لیکن علی امین گنڈاپور کی زبان سے تو مائیں بہنیں بھی محفوظ نہیں ہیں. علی امین گنڈاپور تو جو صحافیوں سے متعلق، چاہے مریم نواز سے متعلق، ایسی غلیظ اور گھٹیا گفتگو اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ شرمناک ہے. تو میں تو یہ بات کروں گا کہ علی امین اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. اور علی امین سے متعلق جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، جی ہوگی. کیا علی امین کے علاوہ کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے؟ بہت سے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے. اور اس میں جن لوگوں نے انسائٹمنٹ کی، جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جن لوگوں نے
جو ریڈ لائن تھی ریاست کی اس کو کراس کر دیا. دیکھیں 5 سے 17 تاریخ تک 245 کی ریکوزیشن ہے. اب آپ نے آرمی کو جو ہے وہ ڈپیوٹ کر دی ہے اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے. ایسی سچویشن کے اندر آپ نے جو اس وقت روڈوں کے اوپر ایک آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں, تو کیا یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے؟ اس کے علاوہ اس میں یہی ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اب ظاہر عموماً جب اسٹیٹ کے خلاف اس لیول پہ کوئی چڑھائی کرتا ہے یا اگریشن کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو ہمیں کوئی ویزیبل اس کے خلاف چیز نظر آتی ہے. یہاں 2 آپشنز ہیں, کیا گورنر راج کی طرف بات جا سکتی ہے؟ اگر وہ نہیں جاتی تو یہ خبریں بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک فارورڈ بلاک کے پی میں موجود ہے جو علی امین صاحب سے شاید زیادہ خوش بھی نہیں ہے. تو یہ لیکن کوئی ویزیبل چیز نظر نہیں آ رہی علی امین کے خلاف اس طرح سے, جیسے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی زیادہ اسٹیٹ کی ریڈ لائن کراس کرتا ہے, جیسے آپ نے بھی فرمایا, تو یہاں وہ ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے, کیا کہیں وہ ملی بھگت سے بھی ہے, کیا ہے یہ چیز لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں علی امین صاحب شیورلی ہی واز اے سیلر آف 2 ships, بٹ انہوں نے دھوکہ دے دیا. وہ بات چیت کر رہے تھے اور پھر بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی طرف رخ کیا اور پھر وہ واپس مڑے نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ مارننگ میں واپس چلے جاؤں گا. کہیں شاید بات ہوئی تھی کہ ٹیکسلا یا اٹک میں کہیں مجھے رکنے دیں, جانا تھا انہوں نے, تو وہاں پر وہ رکے نہیں. لیکن وہ کٹی پہاڑی کے اوپر وہ پتھر گڑھ کے علاقہ, وہاں پر اچھی خاصی ان کی بھی جو ہے نا وہ طبیعت سیٹ کی گئی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہکلاں والی سائڈ سے لیفٹ رائٹ سے بہت سے لوگ اسمبل ہو کر آگے تھے. تو پھر پولیس, آپ کو پتا ہے کہ ہماری پولیس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, اور سب سے پہلے اپنی جان بچاتے ہیں ہمارے پولیس والے, کیونکہ دیکھیں رائٹلی کیونکہ پولیس کو وہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی جو ان کی ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح کے پروٹیسٹر سے جن کے پاس تو شاید اسلحہ بھی تھا, ویپن کل نہیں پولیس تھی جی ان کے ساتھ, پولیس خیبر پختونخوا کی پولیس تھی, ان کے پاس تمام سرکاری وسائل اور مشینری تھی, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سرکار حملہ آور تھی. خیبر پختونخوا کے دیکھیں نا کہ وہ فائر کریش ٹینڈرز تھے, ان کے پاس ریسکیو 1122 کی گاڑیاں تھیں, ان کے پاس کرینز تھیں, ان کے پاس وہ جو مٹی جو ہے بھرنے والی کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ہیوی مشینری ہوتی ہے وہ تھی. تو یہ تمام کی چیزیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو نہیں ہوتی, یہ تو یا پھر لے کر آتے ہیں تو کرائے پر لے کر آتے ہیں, اور پھر جس کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے وہ بڑا خیال کرتا ہے کہ جی اس قسم کے جہاں پر محاذ زرائی ہو رہی ہو, لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو, میری مشینری کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ ریاست کا جو ہے وہ مال تھا, تو مال مفت دل بے رحم کیا انہوں نے. اور الٹیمیٹلی سر کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ گنڈاپور صاحب کو مزید ایسی مہلتیں ملتی رہیں گی؟ آپ کو لگتا ہے نہیں, میرے خیال سے مہلتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے ان کے اوپر اب کوئی نہیں ہمیں کوئی نظر آئے گا؟ آپ بات نہیں سمجھ رہے, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل سپیس ری گین کر دی تھی 9 مئی کے بعد, آپ کو پتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل سپیس ساری ختم ہو گئی تھی. پھر یہ انتخابات کے آس پاس آ کر پھر دوبارہ تحریک انصاف نے کچھ اپنی جگہ بنائی تھی, وہ اس حملے کی وجہ سے اب وہ گنوا بیٹھے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز سر یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور کے اوپر آپ کا فوکس ہے, تو علی امین گنڈاپور کسی بھی ٹائم کبھی بھی ان کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے. ان کے اوپر اتنے مقدمات ہیں کہ کسی نہ کسی کیس میں وہ کنوکٹ ہو جائیں گے, اور ایویڈنس اس کا سالڈ موجود ہے. اب پروسیکیوشن 9 مئی کی طرح اپنی کمزوری ظاہر کرے تو پھر ایک الگ بات ہے, ادروائز کیسز میں جان بھی ہے, اور اگر پروسیکیوشن فوکس کے ساتھ ان کو کنوکٹ کرانا چاہے تو وہ کنوکٹ ہو سکتے ہیں. یہ پوائنٹ تھا بس جو میں چاہتا تھا کہ آڈینس کو سمجھ آئے کہ کیا ہے. اب ایک بات آپ کے ویورز کے لیے کہ بہت سے لوگ گرفتار ہونے ہیں, انکلوڈنگ جن لوگوں نے انسائٹمنٹ کے لیے اپنے سٹیٹمنٹ جاری کیے. وہ ورک فرام ہوم والے اپنے 4 تصویریں دیکھی ہیں, وہ چاروں بشمول ڈاکٹر عارف علوی صاحب 5ویں وہ, تو یہ ورک فرام ہوم والے بھی جو ہیں ان کی بھی گرفتاریاں ہونی ہیں جی. تو یہ تمام لوگ کیونکہ ایف آئی آرز کا اندراج تو ہو چکا ہے, اور کچھ ایف آئی آرز مزید رجسٹر ہونی ہیں. اور اسلام آباد میں آج جو کے پی ہاؤس کو سیل کیا گیا, یہ کیا سی ڈی اے وائلیشن ہی ہے یا یہ بھی کہیں اسی کا کوئی جواب تو نہیں ہے جو سر آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ, میں نے اس کو فالو نہیں کیا ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک, میرے پاس اس والے سے. اچھا سر, اب باتیں آئینی ترمیم کو لے کے اس کے اوپر, ایک تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اب میاں صاحب خود بھی نظر آ رہا ہے کہ متحرک ہو رہے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب سے بھی انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ یہ کب ٹیبل ہو رہی ہے, اور کتنی کیا سادہ اکثریت حکومت دوتائی اکثریت لے پائے گی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا پلڑا کس طرف ہوگا؟
دیکھیے جی، نواز شریف صاحب کا میدان میں آ جانا اٹس اے ویری کلیئر سائن. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب چیزیں میچور ہو چکی ہوتی ہیں وہ تبھی آتے ہوتے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان جو میرا اپنا انالیسز ہے ہی از آن بورڈ. کیونکہ آن بورڈ اس لیے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں کچھ زیادہ لوازمات اس مرتبہ نہیں ہیں. ایک تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے, اور تیسرا ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اس میں کچھ بڑی جو چیزیں تھے نا, جتنی بڑی وہ ترامیم اور جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے تھے, وہ تمام کی تمام چیزیں واٹس ایپ پہ چیزیں چل رہی تھی وہ کہ یہ سب مسودہ ہے یا یہ مائنس ہو مسودہ چکی ہیں. تھی پہلے کچھ چیزیں تھیں, وہ تمام کی تمام چیزیں مائنس ہو گئی ہیں. اب تو میرے خیال سے اس ویک میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ امید ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہو جائے گی اور وفاقی آئینی عدالت تشکیل پا جائے گی. ٹھیک. اس میں پی ٹی آئی کے بھی کچھ ووٹ پڑنے جا رہے ہیں ترمیم کے حق میں, یا صرف مولانا اور حکومتی اتحاد ہی ہوگا اس میں؟ سر کچھ لوگ ہیں, میں ایگزیکٹ تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, چند ووٹ پی ٹی آئی کے. ہاں, کوئی 3 ووٹ تو شاید اس وقت بھی پورے نہیں ہیں, شارٹ ہیں. ٹھیک. تو 3 ووٹ اگر وہ بیچ میں آ جائیں گے تو پھر نمبر گیم پوری ہو جائے گی, ہو جانی ہے جی. اور اختر مینگل آپ کو کیا لگتا ہے, ان کا ووٹ یا وہ نہیں ہوں گے؟ نہیں, اختر مینگل صاحب آ گئے ہیں, ان کا ووٹ بھی جی. اختر مینگل صاحب کی جو 2 سینیٹرز ہیں اور ایک وہ خود ایم این اے ہیں آئی بلیو. ٹھیک. یہ 3 ووٹس ہیں ان کے, خود وہ ہیں. تو یہ تینوں ووٹس وہ شاید دے دیں گے. خاتون ہیں ایک, پھر وہ قاسم صاحب ہیں, اور ایک اختر مینگل صاحب خود ہیں. تو اختر مینگل صاحب پتہ نہیں اپنا استعفیٰ واپس لیا ہے نہیں لیا, انہوں نے کیا سٹیٹس ہے. وہ بھی بانی تھے نا این کیو ایم, ان کی طرح استعفیٰ دیتے تھے, پھر وہ رابطہ کمیٹی کی پرزور فرمائش کے اوپر اپنا استعفیٰ واپس لے لیتے ہیں. تو وہ یہاں صرف ابھی تک وہ رونے والا سین نہیں ہوا کہ رو کے کوئی جائے, ان کے پاس یہ رونے سے پہلے ہی یہ واپس لے لیتے ہیں. کہتے میرے دوست ہیں شفیق مینگل صاحب, جی بلکہ بڑے بھائی ہیں, ان کے چھوٹے بھائی میرے دوست ہیں. تو میرا خاصا ان کے علاقے کے حوالے سے جو ہے نا میری اس کے اوپر نگاہ ہے ایک عرصے سے, اور انفارمیشن بھی آتی رہی ہے. اور کچھ سائٹس کے اوپر میں کچھ ایسے دوست ہیں جہاں سے میں نیوٹرل انفارمیشن بھی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بس ان کے بارے میں اس موقع کے اوپر میں بات نہیں کروں تو بہتر ہے ویسے. ٹھیک. بہرحال یہ ہے کہ آپ خبر یہ ہے کہ وہ بھی ووٹ دے رہے ہیں, یہ بیسک چیز آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. اور سر اس پہ تھوڑا سا جو ایک نقطے پہ بات ہو رہی ہے کہ جو ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہے کہ ہائی کورٹ کے, تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا, اس کا کیا فائدہ ہوگا, اور کیا یہ سٹل ہے اس کے اندر یا یہ ابھی نہیں ہے؟ بہت سے ممالک میں ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشنز ہوتی ہیں, تو روٹیشن میں کوئی نقصان تو نہیں ہے. تو مطالبہ ہے وکلا کا, وکلا بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں, دیکھیں نا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام جو ہے وہ ان کا تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی سی او ڈی میں بھی تھا, اور وکلا جو پاکستان بار کونسل ہے اس کا بھی جو یہ ڈیمانڈ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں سر اس طرح ہیں. ٹھیک ہے. جوائنٹلی ظاہر ہے یہ جب ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ کہیں نہ کہیں جوڈیشل ریفارمز میں بھی کنٹریبیوٹ کرے گا. سر ایک چیز بہت ضروری ہے, موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب, ان کو لے کے بھی ایک بڑا پی ٹی آئی نے ہنگامہ کھڑا کیے رکھا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے پارلیمنٹ کر رہی ہے یا وہاں سے, تو وہ ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا خبر رکھتے ہیں کہ کیا قاضی فائز صاحب اپنے وقت پہ جا رہے ہیں, یا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف کے طور پہ آ رہے ہیں, یا اس حوالے سے راوی کیا کہتا ہے؟ آپ کا جو بڑا ایک مشہور پہلا تو میں پی ٹی آئی والوں کے اوپر مطلب ان کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. اور ہمارے کئی کورٹ رپورٹرز ہیں بڑے سینئر لیول کے اوپر ہیں, ان کو لوگ بڑا سنتے ہیں, بڑا مانتے ہیں. ان کی بھی مطلب جو معاملہ فہمی ہے اس سوچ کر جو ہے نا دل کرتا ہے دیوار سے ٹکرے ماروں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ کے طور پر آتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن تو نہیں ہے نا. ہاں ڈیفینیٹلی, وہ تو اپوائنٹمنٹ ہے جی, وہ ایک الگ وہ اپوائنٹمنٹ ہے. اپوائنٹمنٹ میں اور ایکسٹینشن میں بڑا فرق ہے. اب اگر اپوائنٹمنٹ کے کرائٹیریا کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آ رہے ہیں تو وہ ہو جائیں گے, اگر وہ اس کے کرائٹیریا کے اوپر نہیں آتے تو پھر وہ نہیں ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اس کو ان کو ایکسٹینشن کا نام دیتے ہیں بہت سے دوست, جو کہ ٹیکنیکلی فیکچولی غلط ہے. اور دیکھیں ابھی تک نہ
وفاقی آئینی عدالت قائم ہوئی ہے اور نہ ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اس متعلق بات کی گئی ہے. کچھ دوستوں کے ساتھ انہوں نے، کوئی ہمارے دوست ہیں انہوں نے خبر دی ہے جی انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو میں تو کہوں گا جی کہ ظاہری بات ہے کہ کسی نے اگر چیز ابھی ہے ہی نہیں اور اس میں شمولیت کی بات کی تو وہ انکار بھی، وہ اگر کیا بھی ہے تو وہ سولڈ انکار نہیں ہے. ابھی تو پہلے اسی ہفتے آپ تشکیل پانے دیں نا کورٹس کو، آئینی عدالت کو، تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. ویسے اگر قاضی صاحب میری بات سنیں گے تو جی ریکویسٹ ہے ونس اگین آپ کو پاکستان کی جو آئینی عدالت ہے اس کا سربراہ اگر حکومت لگانا چاہے تو آپ کو لگنا چاہیے، بیکاز ہی از اے ٹیکسٹ بک جج. وہ ان کی جو فیصلے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. ان کے کیریئر کے اندر ان کے اوپر کوئی ایسا 63A والا یا مخصوص نشستوں والا فیصلہ ان کے جو ہے وہ دامن کے اوپر اس طرح کا کوئی داغ نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ ایک اچھے انسان ہیں، وہ اچھے جج ہیں. تو آپ کی جو نئی وفاقی آئینی عدالت بن رہی ہے اس کا سربراہ ان کو ہونا چاہیے. اور یہاں سپریم کورٹ میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو یہ خبر ڈیفینیٹلی ہوگی کہ یہاں کا کیا دیکھیں جی اس ٹائم تو وہ سینئر 5 ججز کے نام جائیں گے یا اس ٹائم تو دیکھیں جی اس ٹائم تو دیکھیں جی جو آئینی ترمیم آئے گی نا اس میں سارا پورا جوڈیشل پیکج ہے، یعنی جوڈیشل ریفارمز کا پیکج ہے. اس میں یہی جو جوڈیشل کمیشن آ گیا جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں جو روٹیشن والی بات کر رہے ہیں جوڈیشری سے متعلق امور ہیں، تو یہ چیزیں ساری کی ساری اس میں ہوں گی. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے؟ ابھی مجھے ڈاؤٹس ہیں. ٹھیک، یہ اور پھر جب وہ امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو مزید کوئی I love him as a judge. وہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑی اچھی سلجھی گفتگو کرتے ہیں، ان میں ہلکا پن نہیں ہے جیسے بہت سے معذرت کے ساتھ جو ماضی کے ججز میں تھا. بٹ ایون دین ان کے اندر جو ہے وہ ابھی ان کے حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ جس میں ان کے لیے شاید چیف جسٹس ان کو لگانے کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ گریز کرے گی. ٹھیک سر، آخری 2 سوال ہیں لیکن دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ سے میرے دیکھنے والے ضرور چاہیں گے کہ پوچھا جائے. ایک تو یہ کہ خان صاحب کا جو ڈر ہے اس وقت عمران خان صاحب کا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں رہیں یا سپریم کورٹ میں رہیں تو ان کے خلاف شاید مزید فیصلے آئیں گے یا جو بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا فوجی عدالتوں والی جو کارروائی تھی جیسے کہ 9 مئی کو لے کے یا باقی چیزوں کو لے کے وہ آپ کو آگے ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اور آپ خان صاحب کا آنے والے کتنے عرصے تک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی پس پردہ ڈیل کے نتیجے میں انہیں کوئی ریلیف آپ کو اگلے 1-1.5 سال میں نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سٹل وہ وہیں ہوں گے؟ اور عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہے ہی نہیں تو ریلیف کیا ملے گا؟ ان کے تو معاملات کورٹس کے اندر ہیں، وہ کورٹس کے اندر ڈیل کرنا ہوگا. ہاں ملٹری کورٹ میں ان کا کیس جائے گا. جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ان کا نیکسس جی جائے گا. جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا بالکل سارا نیکسس تھا. پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. اب ان کا فیلڈ کورٹ مارشل جاری ہے اور یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا. اور میرے خیال کے مطابق یہ اب وہم چھوڑ دیں جی، آپریشن گولڈ سمتھ نے بڑا زور لگا لیا ہے، لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ابھی یہ جو حملہ کیا ریاست کے اوپر، جس اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے، کوئی لاش نہیں دی پی ٹی آئی کو آپ کی ریاست نے، تو یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی سراہنے کی ضرورت ہے اس کو. افغان باشندوں کو لے کر آئے تھے، کیا کیا کچھ کیا انہوں نے، تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے سر میرے خیال سے. ون مسٹ اپریشیٹ اٹ. جی ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس پہ بھی بات کیجیے. اور آخر میں آپ یہ جو آنے والی SCO ہے اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو وزیر خارجہ کا آنا ہے یہ کیا کوئی بیک ڈور پہ بات چیت ہے، کوئی آپس میں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے ہیں یا جسٹ ایز اے ممبر اسٹیٹ آ رہے ہیں اور بس ایسا ممبر اسٹیٹ آ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں پاکستان اس خطے میں ایک اہمیت رکھتا ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس کے اوپر اسرائیل اپنی بمباری سٹارٹ کرتے یا کچھ کرتے. ابھی ایران نے پاکستان کے ساتھ ہلکی پھلکی کچھ چھیڑ چھاڑ کی تھی تو ہم نے برادر اسلامی ملک ہوتے ہوئے اس کو صرف ایک میسج کنوے کیا ہے. اور ہندوستان نے جب چھیڑ چھاڑ کی تھی تو اس کا جواب دیا تھا. اس کے جہاز آپ نے دیکھے تھے؟ ایسے ہی ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ایک ہماری مضبوط فوج کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی حفاظت ہے.
تو میرے خیال کے مطابق ہندوستان کیونکہ الائے ہے اسرائیل کا، تو وہ ایس سی او کی اس اہم اجلاس میں شرکت سے انکار نہیں کر سکتا تھا. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے گا. ٹھیک. اور ہمارے ہاں جو پی ٹی آئی نے اے پی سی کو میں شمولیت مسترد کر دی فلسطین کے معاملے پہ، اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا جسٹ ایک انہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ صرف لپ سروس کرے گی تو ہم کیوں جائیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی فیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا نا، تب بھی اس وقت کے پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا. اور اب جو فلسطین کے حوالے سے ایک دنیا کو پیغام ہم دے رہے تھے، اس میں بھی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی نے شرکت سے انکار کر دیا ہے. تو اس کے اوپر تو افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں، اب یہ کیا محب وطن ہیں؟ کیا یہ فلسطین کا درد رکھتے ہیں؟ وہی بات ہے نا، انہوں نے انکار ہی کرنا تھا. آپریشن گولڈ سمتھ کہاں سے چل رہا ہے جی؟ اب اسرائیل کے ساتھ جو زیک گولڈ سمتھ کی آپ نے ٹویٹ دیکھا ہے؟ جی ان کا تو ایک تو پورا وہ سارا اور نیکسس ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے انکار کرنا ہی کرنا تھا. یہ تو بڑی اوبویس چیز ہے. تو یہی وہ پارٹی کے سربراہ، جب ان کے بچے گولڈ سمتھ فیملی کے پاس جو ہے وہ پل رہے ہیں، یعنی پرسنل سٹیک بھی ہے ایک ظاہر ہے، پرسنل اور سٹیک ہے، آوازیں بھی اٹھ بچے رہی ہیں وہاں کچھ پر ان کے حق موجود میں. ہیں، تو پھر انہوں نے انکار ہی کرنا تھا. کیا کرتے؟ سر بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، گفتگو کا. ناظرین، آپ نے سینئر صحافی حسن ایوب صاحب کی تفصیلی جو موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ ان کے نقطہ نظر کو سنا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے. آپ سے نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.